بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیکن راجہ تریدیو رائے اور رستے کی رہبری کے الفاظ سے مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا مہم درپیش ہے۔ مجھے فخریہ بتایا گیا کہ یہ 6 افراد ایس ایف ایف کے کریک کمپنی سے چنے گئے ہیں۔ برسبیل تذکرہ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ کریک کمپنی ایف ایس ایف کے نڈر، بہادر اور پیشہ ورانہ مہارت کے حامل افرادوں پر مشتمل تھی، جس پر ایف ایس ایف فخر کرتی تھی۔ اس کمپنی کی صلاحیتوں کا اندازہ آپ صرف ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ بھٹو صاحب اقتدار حاصل کر کے فرعونیت کے اس دور میں تھے جہاں ذرا سی مخالفت برداشت کرنے کا بھی ان میں یارانہ نہ تھا۔ ہر مخالف کو وہ فیکس اپ کرنے کے کھلے بندوں دھمکیاں نہیں دیتے تھے بلکہ ان پر عمل بھی کیا جاتا تھا۔ احمد رضا قصوری کو بھی پارلیمنٹ میں بھٹو صاحب نے کہا، تم میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہو، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ اور اسے ٹھیک کرنے کا کام ایف ایس ایف کے اس کریک کمپنی کو سونپا گیا۔ کوئٹہ اور لاہور میں مسلسل 2.5 ماہ اس کریک کمپنی کے ماہر نقوش نے احمد رضا قصوری کی نگرانی کی اور اس کے اپنے گھر آمد و رفت کے اوقات کو نوٹ کرتے رہے۔ ایکشن کے روز انہی میں سے 2 افراد نے قصوری کی گاڑی پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا، 87 راؤنڈ فائر کیے اور غیر آدمی یعنی نواب محمد احمد رضا قصوری کے والد کو مار بیٹھے۔ یہ تھے اس کریک کمپنی کے چیدہ آدمیوں کی کارکردگی اور صلاحیتیں۔ آئندہ روز صبح 10 بجے ہیڈ کوارٹر میں آنے کا کہہ کر میں رخصت ہو گیا اور رات 9 بجے راجہ تریدیو رائے کے گھر پہنچ گیا۔ راجہ میرا منتظر ہی تھا، خاصی گرم جوشی گپیاں ہوتی رہیں۔ کھانے کے بعد ہم پھر اصل موضوع پر آ گئے۔ راجہ نے بتایا کہ اس کی بچی تو امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن اس کی بیوی اور 2 لڑکے ابھی رنگا ماٹی میں ہی ہیں۔ بنگلہ دیشی گورنمنٹ انہیں گرفتار کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے تاکہ مجھے دباؤ میں لا کر اور بلیک میل کر کے بنگلہ دیش آنے پر مجبور کیا جائے۔ پاکستان سے وفاداری کے جرم میں مجھے پھانسی پر لٹکانے کے آرڈر پہلے ہی جاری ہو چکے ہیں۔ میرا ابھی تک اپنی فیملی اور اپنے قبیلے سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اور چھوٹا لڑکا یہاں آ جائیں اور بڑا لڑکا وہیں رہے، جس کے لیے قبیلے کی سرداری کا فرمان میں یہاں سے لکھ کر بھیج دوں گا۔ اسے قبیلے کا باقاعدہ سردار تسلیم کر لیا جائے گا اور وہ بنگلہ دیشی حکومت سے مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہو جائے گا۔ میں نے وزیر اعظم سے اس خواہش کا تذکرہ کیا تھا اور انہوں نے مسعود محمود کے ذریعے یہ ڈیوٹی لگائی۔ مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ تم اس مہم کے لیے چنے جاؤ گے، اس لیے میں اپنے دفتر میں مسعود محمود کے ہمراہ تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یقیناً جانو مجھے تمہارا نام بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں۔ وہ تو مسعود محمود نے بتایا تو مجھے یاد آیا۔ راجہ تریدیو یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب ایک سوالیہ نشان تھا اور میں ماضی کی ان باتوں میں پہنچ گیا جب نانگا ماٹی میں اس نے میرے اور میرے دوستوں کی کئی بار بھرپور میزبانی کی تھی۔ میں یہ بھی یاد تھا کہ چٹاگانگ میں میری اسفانی میں ملازمت کے شروعی دنوں میں ہی دفتر میں ملازم ایک متعصب ہندو بنگالی انسپکٹر سے کھٹ پٹ ہو گئی تھی، جو بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے کھلے بندوں یہ کہہ دیا تھا کہ چٹاگانگ میں اب تم رہو گے یا میں اپنی گلی میں بھی کتا شیر ہوتا ہے۔ اس نے اپنی دھمکی کو پورا کرنے کے لیے میری رہائش گاہ یعنی ریسٹ ہاؤس کے سامنے چند بنگالی گنڈے بھی چھوڑ دیے تھے۔ یہ ریسٹ ہاؤس ریلوے روڈ پر مسکا ہوٹل کے سامنے واقع تھا۔ بنگالی گنڈے آتے جاتے مجھ پر آوازیں کستے اور مجھے اکساتے کہ میں زچ ہو کر ان سے بڑھ جاؤں اور انہیں مجھے مزہ چکھانے کا موقع مل جائے۔ میں نے یہ باتیں راجہ تریدیو کو بتائی
जो इस रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, और इन दिनों हमारी गाड़ी छिनती थी। त्रिदेव अगले रोज ही दफ्तर का वक्त ख़त्म होने से पहले ही मेरे दफ्तर के बाहर अपनी जीप में अपने 2-3 मुलाजमों के हमरा आ गया। मैंने इशारे से इसे वो इंस्पेक्टर दिखाया। राजा के 2 आदमी रिक्शा लेकर इसके पीछे गए। अगले रोज वो इंस्पेक्टर दफ्तर नहीं आया। चंद रोज बाद पता चला कि किसी जहरीले कीड़े के काटने से इसकी मौत वाक़या हो गई है। कीड़े के काटने का निशान इसकी गर्दन पर था। इसने त्रिदेव को इस बारे में बताया तो इसने सिर्फ वो इसका मुस्तहिक था कहकर गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। आज वही दोस्त मुझसे मदद का तलबगार था। मैंने राजा को कहा कि मैं इसके काम के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। अव्वल ये कि FSF या किसी भी सरकारी इदारे की अनानत और मदद के बगैर अपने वसाइल से ये काम अंजाम दूंगा। नंबर 2, मुझे मुख्तलिफ नाम से एक पासपोर्ट चाहिए जिसका इल्म किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे महकमे की तरफ से मुझ पर मुल्क से बाहर जाने की 1 साल के लिए पाबंदी है। नंबर 3, मुझे इस काम को अंजाम देने के लिए खासी माकूल रकम चाहिए, क्योंकि इस मिशन के लिए मैं अपने आजमूदा साथियों को शामिल करूंगा। और आखिरी और चौथी शर्त यह है कि तुम मसूद महमूद को ये कह दो कि फ़िलहाल तुमने अपना इरादा बदल दिया है। राजा त्रिदेव राय ने मेरी सारी शर्त मान ली। दरअसल इसे खुद भी FSF पर भरोसा नहीं था, क्योंकि मामला सिर्फ रंगा माटी तक पहुंचना तक ही का नहीं था, बल्कि इसकी फैमिली को बाहिफाजत और खुफिया तौर पर पाकिस्तान लाने का भी था। राजा ने मुझे 5000 रुपये सफ़र की तैयारी के लिए दिए और कहा, आज से 10वें दिन मैं इसे कराची में जिम खाना क्लब के सामने कसरे नाज में मिलूँ। वहाँ एक दिन में वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक पासपोर्ट, अपने खतूत और ज़रूरी रकम फराहम कर देगा। ये रात मैंने फिर राजा सरफराज के साथ बसर की। दूसरे रोज़ 10 बजे मैं FSF के हेडक्वार्टर गया, जहाँ मुझे बताया गया कि ये मिशन फ़िलहाल मनसूख कर दिया गया है, लिहाजा मेरी ज़रूरत नहीं। रावलपिंडी सदर से मैंने बैंक रोड और कश्मीर रोड की क्रॉसिंग के बिल्कुल करीब फारूक स्पोर्ट्स से लॉन्ग बूट, घुटनों तक आने वाले जूते और सफरी ज़रूरियात की चंद अशिया खरीदी और शाम तक पेशावर पहुंच गया। इस मुहिम पर जाने के लिए मैंने जहन में एक खाका तैयार किया था। इसकी तफसीलात और मुख्तलिफ ममालिक से गुजरते हुए पेश आने वाली हर मुमकिन रुकावट को अबूर करने में दुश्वारियों को पेश नज़र रख कर मैंने अपनी तरफ से एक मुकम्मल फुल प्रूफ प्लान तरतीब दे दिया। पासपोर्ट मिलने पर मैं सीधा ढाका भी जा सकता था, लेकिन 76 के आगाज़ में बांग्लादेश जाने वाले पाकिस्तानियों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, इसकी गवाही वहां जाने वाले पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सफारती अमले के अरकान दे सकते हैं। बांग्लादेशियों की पाकिस्तानियों से नफरत अरूज पर थी। पूरे बांग्लादेश पर अमलन भारत का राज था। मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाकर मशरकी पाकिस्तानी भारत की गुलामी में आ चुके थे। मुजीबुर रहमान की गरदारी, जिसे बंगालियों ने अपना निजात हिंदा समझकर आंखों पर बिठा लिया था, जब खुलकर सामने आई तो स्वाय मुजीब की बेटी हसीना वाजिद के जो लंदन में थी, मुजीब के सारे ख़ानदान को गोलियां मारकर ख़त्म कर दिया गया और इससे हर दिल अजीज़ लीडर और इसके ख़ानदान की लाश के ही रोज़ बेगौरो कफन इस घर में पड़ी रही। कहा जाता है कि इन लाशों में कीड़े पड़ गए थे और ताफन की वजह से गिरदो नवा में रहने वाले अपना घर छोड़ गए। मैंने अपने प्लान में अपने आजमुदा साथियों यानी दिल्ली में बशीर के गैराज के लड़कों और कैसर को शामिल करने का फैसला किया। ये वो जुज़वी बहादुर थे जो जान पर खेल जाने को मामूली बात समझते थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी दुश्वारी भारतीय पासपोर्ट का असूल था। इस कहलर मुल्क में जहां सब शहरियों से बिला तफरीक यकसा बर्ताव का प्रचार किया जाता है, मुसलमानों को आज़ादी से सांस भी लेने की इजाज़त नहीं। हत्ता कि अदालतों में, चाहे वो मजिस्ट्रेट की हूँ या जज की, सिर्फ नुमाइशी तौर पर गवाहों को इनके मज़हब के मुताबिक कुरान हकीम, अंजील, गीता और ग्रंथ पर हाथ रख कर
قسم کھانے کی اجازت ہے، باقی سب کام یعنی تفتیش سے جیل تک مسلمانوں سے صرف مسلمان ہونے کی پاداش میں ایسا ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ الامین الحفیظ میں پاکستان سے دلی خط بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس کی ایک وجہ میرے سابقہ محکمے کی مجھ پر نگرانی کی نظر عنایت اور دوسری وجہ بھارتی محکمہ ڈاک میں پاکستان سے آنے والی ڈاک سینسر ہونے کا باعث تھی۔ میں نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا وہ بڑا کٹن اور بڑے لمبے روٹ سے ہوتا ہوا رنگا ماٹی پہنچنے کا تھا۔ میں نے اپنے دوست اور ہوٹل کے مالک بابر خان سے چند روز کی رخصت لی اور 12 روز بعد کی تاریخ کا لکھا ہوا استعفیٰ بھی دے دیا اور کہا کہ اگر 10 روز میں واپس نہ پہنچ سکا تو پھر میرا استعفیٰ منظور کر لینا۔ دراصل ان دنوں حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہر لمحے بے یقینی کا عالم طاری رہتا تھا۔ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ سیاسی طور پر اگلے روز ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ راجہ تری دیو رائے نے پہلے ایس ایف کی خدمات حاصل کی اور پھر میرے ایک اشارے پر انہیں فارغ کر دیا۔ میرے ساتھ بھی آخری لمحے پر یہی کچھ ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی ملازمت کو محفوظ کر لیا۔ میرے گھریلو حالات پہلے سے بہت زیادہ ناگفتہ با ہو چکے تھے۔ زندگی کی ہر دوڑ میں کامیابیوں نے میرے قدم چومے تھے، لیکن اس دوڑ میں شکست پر شکست کھا رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنی اس مہم سے آگاہ نہ کیا اور تری دیو رائے سے طے شدہ ملاقات کی صبح پی آئی اے سے کراچی چلا آیا۔ ہوٹل میٹروپول کے مالک سپیر مینوالا ہیپی مینوالا کے والد میری کراچی میں ٹیکشن میں ملازمت کے دور سے مجھے سے انتہائی شفقت برتتے اور اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ میں نے ان کے ہوٹل میں قیام کیا اور بعد دوپہر تری دیو سے ملنے قصر ناز چلا گیا۔ راجہ صاحب اس وقت اپنے بیڈ روم میں شغل میں نوشی میں مصروف تھے۔ مجھے بھی وہیں بلا لیا۔ اس محفل میں 3 اور آدمی ان کے شریک کار تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد راجہ صاحب نے ان تینوں کو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ چلے گئے تو میں نے راجہ صاحب کو اپنا پلان بتایا۔ راجہ صاحب نے یہ پلان سننے میں دلچسپی نہ لی اور کہا کہ پلان بھی تمہارا ہے اور ذمہ داری بھی تمہاری، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ اپنی ضروریات بتاؤ۔ میں نے کہا کہ عیسائی نام رابرٹ مائیکل کے نام سے پاسپورٹ اور اخراجات کے لیے 5 لاکھ روپے کے مساوی امریکی ڈالر۔ راجہ صاحب نے کہا بس صرف یہی کچھ؟ میں نے کہا جی ہاں، صرف اتنے میں ہی سارا کام انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ راجہ صاحب نے اپنے پی اے کو انٹرکام پر کہا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے لوگوں کو کمرے میں بھیج دے۔ جب وہ تینوں آ گئے تو راجہ صاحب نے انہیں کہا مجھے کل شام تک 5 لاکھ روپے کے سرکاری ریٹ پر امریکی ڈالر چاہیے اور ایک ارجنٹ پاسپورٹ بھی بنوانا ہے جو مجھے کل 4 بجے تک ہر حالت میں مل جائے۔ تینوں کی یک بارگی سر ہلا کر جناب یہی یقینی طور پر ایسا ہوگا۔ راجہ نے کہا کہ پاسپورٹ کا فارم اور تصویریں لینے کل صبح 9 بجے آ جانا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اجازت لے کر چلے گئے تو راجہ نے بتایا کہ یہ تینوں سندھ انجینئرنگ ورکس میں اوپر کے عہدے دار تھے۔ یہ 5 لاکھ مجھے دیں گے تو 10 لاکھ خود کمائیں گے، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر بھی ان کے پاس ایسے حربے ہیں کہ میری لا علمی میں ہی یہ 20 لاکھ ہر مہینے ارن کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اجازت لی اور پی اے کے پاس جا کر راجہ صاحب کی حسب ہدایت اپنے پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور رابرٹ مائیکل کے کوائف لکھے اور سادہ کاغذ پر رابرٹ مائیکل کے 5-6 دستخط بھی کر دیے۔ اگلے روز شام 5 بجے میں قصر ناز پہنچا تو راجہ صاحب پاسپورٹ اور ڈالر لیے میرے منتظر تھے۔ انہوں نے مجھے یہ دیتے ہوئے کہا کہ بینکاک تک تمہارا ریٹرن ٹکٹ میں نے اپنی تنخواہ سے لیا ہے تاکہ تمہارا سفر محفوظ رہے۔ میں اس عجب منطق پر ہنس پڑا۔ راجہ صاحب نے مجھے ٹکٹ کے ساتھ
بڑے لفافوں میں بند خطوط دیے جن پر قبائلی زبان کے علاوہ انگلش میں بھی نام درج تھے۔ راجا نے کہا، ان خطوط کو ذاتی طور پر تسلی کر کے ہر ایک کو الگ الگ دینا۔ واپسی پر تمہارے ہمراہ میری بیوی اور میرا بیٹا بھی ہوگا۔ بے شک زیادہ دن لگ جائیں لیکن انہیں آرام اور حفاظت سے لانا ایک اور انتہائی رازداری کا کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ میری بیوی کے پاس ہمارے پرکھوں کا خزانہ ہے۔ میں نے بیوی کو لکھا ہے کہ جڑواؤ زیورات تو میرے بڑے لڑکے کو دے دے جو اب چکما قبائل کا سردار ہے، لیکن تمہارے جوہرات جو 4 کلو سے بھی زیادہ وزنی ہیں انہیں پہلے تمہیں دے اور بعد میں وہ زیورات میرے لڑکے کو۔ ان جوہرات کو میرے بڑے لڑکے اور چکما قبیلے سے نہایت ہوشیاری اور رازداری سے نکالنا ہے۔ میرے لڑکے کو ان کی ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو پھر نہ تو جوہرات ہی بچیں گے اور نہ ہی تم اور تمہارے ساتھی۔ تم میرے دوست ہو، میں تم پر تو بھروسہ کر سکتا ہوں لیکن اپنے لڑکوں پر نہیں۔ قبیلے کی رسومات اور سردار کی بیوی کی روانگی سے پہلے قبیلے کی عورتیں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتیں، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو لکھ دیا ہے کہ خط ملتے ساتھ ہی جوہرات تمہارے حوالے کر دے۔ پھر یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ انہیں بحفاظت مجھ تک پہنچاؤ۔ راجا تری دیو رائے کی باتوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اپنی بیوی اور بیٹے سے زیادہ ان جوہرات کو حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ بیوی اور بیٹے کو پاکستان لانے کا مقصد بھی ان کی آڑ میں جوہرات کا اصول تھا۔ بہرحال یہ اس کا ذاتی مسئلہ تھا۔ ابھی تک وہ چکما قبیلے کا سردار تھا اور مخصوص پاکستان سے وفاداری کی وجہ سے اپنے قبیلے میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ مجھ پر اس کا اتنا بڑا احسان تھا جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ خزانے کا مالک وہ تھا جسے اس تک اصولاً پہنچانا چاہیے تھا، چنانچہ میں نے یہ ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ میری سیٹ پرسوں کی فلائٹ کے لیے اوکے تھی اور مجھے اس سفر کے لیے مزید تیاری بھی کرنی تھی۔ میں نے اجازت چاہی تو راجا نے کہا، فلائٹ سے 2 گھنٹے قبل میں اس کے پاس آ جاؤں۔ کسی بھی قسم کا رسک نہ لینے کی وجہ سے وہ ایئرپورٹ پر میرے ہمراہ چلا جائے گا۔ میں نے راجا کو بتایا کہ اس ساری مہم میں درپیش حالات کے پیش نظر 2 ماہ سے 5 ماہ تک کا عرصہ لگ سکتا ہے، اس لیے میں اسے کوئی فکس تاریخ نہیں بتا سکتا۔ میں اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کروں گا کہ جلد از جلد کامیابی سے لوٹ آؤں اور جہاں جہاں بھی موقع ملے میں اسے بذریعہ تار حالات سے مطلع کرتا رہوں گا۔ راجا تری دیو رائے سے رخصت ہو کر میں میٹروپول ہوٹل آ گیا۔ اس ملاقات میں راجا نے جو نئے انکشافات کیے تھے ان کے متعلق اس نے اسلام آباد میں ہلکا سا اشارہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہاں اس نے مجھے بتایا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ اس کی رانی اور چھوٹے بیٹے کو پاکستان لانا ہے، لیکن کراچی میں اس نے اپنے خاندانی جوہرات بھی ہمراہ لانے کا کہا کر مجھے بڑی الجھن میں ڈال دیا، اس کے یہ کہنے سے کہ جوہرات کا ایک کے بڑا بیٹا جو اب قبیلے کا سردار تھا ہرگز پتہ نہ چلے اور نہ ہی قبیلے کے کسی افراد کو اس بات کا علم ہو۔ مجھے پیش آنے والی مشکلات اور حالات کے نزاکت کا پورا احساس ہو گیا تھا۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ چکما قبیلے میں پہنچ کر ہم محفوظ ہوں گے اور راجا کا بیٹا رنگا ماٹی میں ہمارے قیام اور واپسی کا سفر کے دوران کم از کم اپنے قبیلے کی حدود تک اپنے وسائل کے ساتھ ہمارا مددگار ثابت ہوگا، لیکن اب صورتحال مختلف دکھائی دیتی تھی۔ سفر کے دوران اور واپسی پر رابرٹ مائیکل اور اس کے ساتھیوں کو اتنا خطرہ نہ تھا جتنا چکما قبائلے کی حد میں پیش آ سکتا تھا۔